السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ یونس لیسن نمبر 6، آیت نمبر 24 to 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک مثال دنیا کی زندگی پانی کی طرح ہے، اتارا ہم نے اسے آسمان سے، پھر مل جل گئی ساتھ اس کے نباتات زمین کی، اس میں سے جو کھاتے ہیں لوگ اور جانور، یہاں تک کہ جب پکڑ لیا زمین نے اپنی رونق کو اور وہ مزین ہو گئی اور سمجھ لیا اس کے رہنے والوں نے بے شک وہ قادر ہیں اس پر، آ گیا اس پر حکم ہمارا رات کو یا دن کو تو کر دیا ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی گویا کہ نہیں وہ بسی تھی کل۔ اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو پانی کی طرح کہا ہے، یعنی بارش کی طرح۔ بارش کے پانی کے ساتھ زمین کا جو سبزہ ہے وہ آپس میں مل جل گیا، یعنی جتنی زیادہ بارش اتنا زیادہ سبزہ اگتا ہے، اور جب زیادہ سبزہ اگ جاتا ہے کسی جگہ پر تو وہ بڑی چھوٹی جتنی جھاڑیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جل جاتی ہیں۔ زمین کے پودے آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتے ہیں کہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی شاخ کس کی ہے، کون سی جڑ کس کی ہے، اتنا زیادہ سبزہ ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہو، اور پھر اس سبزے سے انسان بھی فائدہ اٹھائیں، وہ بھی کھائیں جیسے کہ پھل وغیرہ، پھر اسی طرح جانور وہ گھاس چارہ کھائیں، اور پھر یہ کہ جب زمین پر اس کی خوبصورتی چھا گئی، یعنی فل بیوٹی، انتہا کی خوبصورت جب وہ ہو گئی، اور اس زمین کے جو رہنے والے ہیں وہ یہ سمجھنے لگے کہ سارا کمال ہمارا ہے، اور بس اب تو یہ جو سبزہ ہے، یہ جو ہریالی ہے، یہ اسی طرح رہے گی، یہ رونق اسی طرح رہے گی، ہمارا باغ اسی طرح رہے گا اور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس وقت جب وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہو جاتا ہے، چاہے وہ رات کی گھڑی ہو یا دن کی گھڑی ہو، اور کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی ہے اور سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ وہ جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ ایک تباہی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہی خوبصورت زمین ایسے لگنے لگ جاتی ہے جیسے کٹی ہوئی
فصل ہے، اور یہاں پر جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں، یہاں پہ کوئی خوبصورتی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، یہ زمین اسی طرح تباہ و برباد ہوئی ہوئی تھی، یعنی وہ ساری خوبصورتی کا جو منظر تھا نا وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، ٹوٹلی اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ تو کیا سمجھ آیا اس آیت سے کہ جو دنیا کی زندگی ہے وہ ایک عارضی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فراخی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں رونقیں لاتا ہے، جیسے بارش رونق لاتی ہے۔ تو بارش سے مراد کیا ہے؟ مال۔ مثال کے طور پر جب کسی کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ بہتر ہوئے، اس کا معاش بہتر ہوئے، مال زیادہ آنے لگے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پورے گھر کا نظام بدلنے لگتا ہے نا، خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، چیزوں کو دیکھ کر بھی اور اس بندے کا حلیہ دیکھ کر بھی، اس کی شکل دیکھ کر بھی۔ اور یہ جو زندگی کے رنگ تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں، یہ صرف اس کو نہیں فیل ہو رہے تھے کہ جو اس شخص نے خود سے جو چیز ایکسپیرینس کی ہوتی ہے، بلکہ جو لوگ ارد گرد ہوتے ہیں وہ بھی یہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے اب حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، ان کا اوڑھنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساز و سامان ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہونے لگتی ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو حالات ہیں وہ اب تنگی سے خوشحالی کی طرف ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان صرف اس مال سے خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا، اور لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، گھر میں بڑی بڑی دعوتیں ہونے لگ جاتی ہیں، کھانے بننے لگ جاتے ہیں، مہمانوں کو بھی کھلایا جا رہا ہوتا ہے، تو جو ماحول ہے وہ ٹوٹلی کیا ہوتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح چینج ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ان کو مال دینے لگتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ جب انسان کو خوشحالی پہ خوشحالی ملنا شروع ہوتی ہے، اس کا سٹیٹس بدلنے لگتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی پرانی زندگی بھول جاتا ہے انسان، کہ یہ اللہ ہی نے مجھے سب کچھ دیا اور اللہ نے میری زندگی تبدیل کی۔ وہ کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ اب میرے پاس اسی طرح رہے گا، اور میں تو ڈیزرو کرتا تھا، میں ایسا ہی لائف سٹائل ڈیزرو کرتا تھا، یہی سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ اس کانفیڈنس میں مارا جاتا ہے کہ اب کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، اب میں بہت طاقت والا ہو گیا ہوں، بہت بڑی چیز بن گیا ہوں۔ اور پھر ہوتا کیا کہ اچانک کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کمانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، یا بزنس میں کوئی لاس ہو جاتا ہے، حالات جو ہیں وہ تبدیل ہونے لگتے ہیں، ایک لمحہ لگتا ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تو اس کے پاس مال نہیں تھا تب تو وہ خود کو بڑا بدقسمت سمجھتا تھا، لیکن جب اللہ نے اس کو دنیا دی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئی ڈیزرو دس، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کو جو ہے نا اپنے آگے کوئی کچھ لگتا ہی نہیں، وہ سب سے بڑا خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ تو ایک لمحہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کو پکڑنے میں، اور حالات اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے، سارا غرور سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے انسان کا صرف کچھ لمحوں میں۔ تو یہ ساری جو دنیا کی رونقیں ہیں یہ کیا ہیں؟ عارضی ہیں، ان کو اتنی ہی امپورٹنس دینی چاہیے جتنی امپورٹنس دنیا ڈیزرو کرتی ہے۔ اس دنیا کے مل جانے پر دینے والے کو نہیں بھولنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رونقیں دیں، تنگی کے بعد آپ کو مال دیا، خوشحالی دی، تو بجائے اس کے کہ آپ غرور کریں، تکبر کریں، کنجوسی کریں، دوسروں کو حقیر سمجھیں، اللہ کے آگے شکر گزاری کریں، دوسروں کو اس میں حصہ دیں، اور فخر نہ کریں، اکڑیں نہ۔ اور اکڑنے کی تو ویسی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے۔ جتنی مرضی ہمیں یہ دنیا مل جائے، جتنی مرضی دولت مل جائے، جتنا مرضی آرام مل جائے، سکون مل جائے، اینڈ کیا ہے؟ قبر۔ اینڈ کیا ہے؟ اللہ کی طرف واپسی۔ یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد اس طرح کے ہوتے ہوں گے، ہمارے ہو سکتا ہے اپنے خاندان میں کبھی ایسا ہوا ہو، یا کسی جاننے والوں کے ساتھ، کہ پوری زندگی یہ خواہش رہی ہو کہ اپنا گھر بن جائے، اور جب گھر بن جاتا ہے تو کبھی کبھار وہ لوگ جو پوری زندگی پیسے جمع کرتے رہے گھر بنانے کے لیے، جب گھر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مہلت ہی نہیں دیتا کہ وہ اس گھر میں جا کے رہیں، اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو جاتے ہیں، اس گھر میں رہنا ہی نہیں نصیب ہوتا۔ تو یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ پوری زندگی انسان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر لائف سٹائل ہوتا جائے۔ اللہ نے اچھی گاڑی دے دی، پھر وہ سوچتا ہے اس سے بھی اچھی سفاری وہ مجھے گاڑی مل جائے۔ پھر ساز و سامان انسان اچھے سے اچھا سوچتا ہے، ہمیشہ دل بھر جاتا ہے، پھر چینج کرنے کا سوچتا ہے۔
تو یہ ساری کیا ہیں؟ دنیا کی رونقیں ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اس زندگی کے پیچھے خود کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے، اس زندگی میں گم ہو جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہم اپنی پوری زندگی گزاریں گے نا، ہماری جو آخری لمحات ہوں گے وہ بھی اسی سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جو ہم اپنی پوری زندگی جس بات کی فکر کریں گے نا، آخرت میں بھی پھر اسی طرح ہوگا۔ جن کو مال جمع کرنے کی کوشش میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، کبھی کبھار وہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اسی کوشش میں ہوتے ہیں، ان کی فکر ہی یہی ہوتی ہے، پوری زندگی اسی چیز کی فکر کی ہوتی ہے، تو بڑھاپے کو بھی جا کر ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ جنہوں نے اپنی نمازوں کی فکر کی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں بھی اپنی نمازوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے کوئی کسی کا بتا رہا تھا کہ وہ خاتون پوری زندگی مال جمع کر کر کے رکھتی گئیں، کبھی اپنے دوپٹے میں پیسے باندھے ہوتے تھے، کبھی گدوں کے نیچے پیسے رکھے ہوتے تھے، کبھی تکیوں کے کور کے اندر پیسے رکھے ہوتے تھے۔ پوری زندگی اس خاتون نے یہی کیا، اور اب جب وہ ایکسٹریم اپنے بڑھاپے کو پہنچ گئی ہیں تو حال یہ ہے کہ ہر وقت گھر میں ایک فساد ہوتا ہے کہ میرے پیسے نہیں مل رہے، پیسے نہیں مل رہے۔ اور وہ ملتے کہاں سے ہیں؟ تکیوں کے اندر سے، گدوں کے نیچے سے، کارپٹس کے نیچے سے، الماریوں میں، یا کسی بہت پرانے سوٹ کے دوپٹے کے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اور ایٹ دی اینڈ گھر والوں نے تنگ آ کر یہ کیا ہے کہ اب نقلی نوٹ اپنے پاس رکھے ہوئے، نقلی پیسہ رکھا ہوا ہے، اور وہ ان کو دیتے ہیں۔ اسی طرح پھر وہ پیسے سنبھالتی ہیں کہیں، اور پھر جب وہ گھر والوں سے کہتی ہیں کہ اب میرے پیسے نہیں مل رہے تو وہ نقلی لا کے ادھر رکھ دیتے ہیں۔ یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا اگر انسان خود کو مال کے پیچھے تھکا دے تو۔ اللہ معاف کرے، بڑھاپا پھر ایسا ہوتا ہے۔ جس چیز کی فکر میں ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اینڈ میں بھی ہم اسی چیز کی فکر میں ہوں گے پھر، کیونکہ ہم نے پوری زندگی کیا ہی یہی، مال کے پیچھے خود کو تھکایا تو آخرت کے قریب پہنچ کر بھی اسی کے پیچھے خود کو تھکا رہے ہوں گے، اور پھر انجام بھی ویسا ہی ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور پھر جو سب سے بڑا ہمیں سبق ملتا ہے نا اس آیت سے، کہ انسان کے پاس جتنا بھی ہو، جتنا بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دے، ہر چیز پر اس کا مکمل اختیار نہیں ہے۔ انسان کوئی قدرت نہیں رکھتا، وہ کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتا، کیونکہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے اسے واپس لے لے، چاہے وہ صحت ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ جس چیز پر انسان جب غرور کرتا ہے نا، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ وہ بلا رہا ہے طرف سلامتی والے گھر کے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے طرف راستے سیدھے کے۔ ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اچھائی ہے اور زیادہ بھی، اور نہ چھائے گی ان کے چہروں پر سیاہی اور نہ ذلت۔ یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور وہ جنہوں نے کمائی برائیاں تو بدلہ برائی کا اس کی مانند، اور چھا جائے گی ان پر ذلت۔ نہیں ہے ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، گویا کہ ڈھانپ دیے جائیں گے چہرے ان کے ٹکڑوں سے رات کے تاریک۔ یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرنے کا کہہ رہا ہے، اور اگر کوئی ایسا کر لے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، جو کہ سلامتی کا گھر ہے۔ وہاں سلامتی کس طرح ہے کہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کسی نعمت کے چھن جانے کا خوف نہیں ہوگا، بلکہ نعمتوں میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر ایک طرح سے اوپن انویٹیشن دے دیا گیا کہ جو جانا چاہتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اللہ تعالیٰ سب کو بلا رہا ہے، سب کے لیے اوپن انویٹیشن ہے۔ جو راستہ چننا چاہے وہ چن لے، اور یہ راستہ ایسے نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی اس راستے پہ کھڑا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دو راستے دکھا دیے، برائی کا بھی، اچھائی کا بھی۔ جس کو نیکی کی طلب ہوگی، جو صحیح راستے پر چلنے کا شوقین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو خود ہی تھام لیں گے اور اس کی مدد کریں گے سیدھے راستے پر چلنے کی اور اس راستے پر جم جانے کی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ انسان کی خواہش ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا، جو اچھا کرے گا وہ وہاں پہ اچھا پا لے گا، اور زیادہ بھی۔ اچھا کیا پائے گا؟ نیکیاں کی ہوں گی تو نیک جزا، اچھا بدلہ، جنت پالے گا۔ اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار، جو سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی۔
اور ایسے لوگوں پر اس دن کوئی رسوائی نہیں چھائے گی، ان کی چہروں پر ذلت نہیں ہوگی، بلکہ ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، خوشی ہوگی، کیونکہ ان کو ان کی من پسند زندگی مل گئی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دنیا اللہ کی زندگی کے مطابق گزارتی تھی، تو وہاں پہ وہ بالکل ریلیکس ہوں گے، ہیپی ہوں گے۔ تو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ جو ہم کریں گے وہ ہم وہاں پہ پا لیں گے۔ اور ایک چیز اور کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ابھی ہمیں اللہ نے توفیق نہیں دی اس لیے ہم اچھائی کی طرف نہیں جا رہے اور ابھی ہم اس لیے برے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کو توفیق ہی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ غلط ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے یہ احساس چھین لے تو پھر آپ اپنی برائیوں کو ہی اچھا سمجھیں گے۔ اگر آپ کو اس بات کی فکر ہے کہ میں گناہ کی زندگی گزار رہی ہوں، یہ کام میں غلط کرتی ہوں، مجھے اس برائی سے بچنا ہے، تو یہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دیا، اب ایکشن تو آپ نے خود لینا ہے نا۔ احساس اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ ابھی آپ کے دل کو تالا نہیں لگا، ابھی آپ کا دل مردہ نہیں ہوا، زنگ نہیں لگا ابھی دل کو، تو ابھی سٹیپ آپ نے خود لینا ہے۔ دنیا کے ہر کام میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم خود محنت کرتے ہیں، خود قدم اٹھاتے ہیں، خود فیصلہ کرتے ہیں، اور دین ایک ایسی چیز ہم نے بنا لی ہے جس میں ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں نماز پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں پردہ کروں گی، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں گناہ کے کام چھوڑوں گی، میں گانے سننا چھوڑوں گی، میں بے حیائی چھوڑوں گی۔ لیکن دنیا کے کاموں کے لیے ہمیں سب پتہ ہے کہ ہم نے خود محنت کرنی ہے، ہم نے خود اپنی دنیا بنانی ہے۔ تو یہاں پر ایک اوپن انویٹیشن دے دیا گیا ہے کہ جس نے اپنی آخرت بنانی ہے، جس نے سلامتی کے گھر میں جانا ہے، وہ سیدھے راستے کو قبول کر لے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے۔ اگر ایمان لا کر نیک عمل نہیں کرا، برائیاں کما رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان لوگوں کا انجام بھی بتا دیا کہ جو کوئی برائی کمائے گا، کمانے سے مراد عمل کرے گا، کیسی برائی، چاہے اخلاق کی، اعمالی، عقیدے کی، جو بھی برائی وہ کرے گا اس کا بدلہ کیا ہے؟ برا بدلہ ہی ہے۔ اچھائی کا بدلہ کیا تھا؟ اچھا اجر اور زیادہ، لیکن برائی، وہ جتنی برائی کرے گا اس کے مطابق اس کو وہاں پہ اجر مل جائے گا۔ اور ان برے اعمال کی وجہ سے اس دن ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، رسوائی چھا رہی ہوگی، شرمندگی ہوگی، اور وہ چہروں سے نظر آ رہی ہوگی۔ تو یعنی ایک تو سزا، فزیکل پین، اور ایک یہ کہ چہروں پر شرمندگی اور کالس ہوگی۔ اور اس دن کوئی بھی بڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ سے بچا نہیں سکے گا۔ جو جنت کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، فرمایا گیا نا، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، جنت ان کا ساتھی ہے، وہ جنت کے ساتھی ہیں۔ اور جو جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، فار ایور۔ یہاں تو ہم کتنا جی لیں گے، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، میکسیمم 100، یا چلیں اس سے بھی آپ اوپر 10 سال، 20 سال، 30 سال اور لگا لیں۔ بڑا ریئر ہوتا ہے کہ کوئی اتنی ایج تک پہنچے۔ اس کے بعد مر جانا ہے، اس کے بعد پھر ہمیشگی کا ہمارا گھر جو ہوگا، یا تو وہ انسان جنت میں بنا لے گا یا دوزخ میں، فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو اوپن انویٹیشن دے دیا ہے، ہر کوئی سوچ لے کہ اس نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو قبول کرنے والا بنائے، اپنے عمل کو تبدیل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے اس دن رونق والے ہوں گے، جو شرمندگی سے بچ جائیں گے، جو جنت کے ساتھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دیدار کے لیے خالص کر لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، ہمارا ایک ایک عمل، ہماری سوچ، ہمارا عمل، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔